السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے، جس کے بعد واضح کیا گیا ہے کہ پرامن احتجاج اور مذاکرات ساتھ ساتھ جاری رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے ہر طرح کی آئینی، سیاسی و قانونی جدوجہد کے لیے اپنے لیڈر عمران خان کی رہنمائی میں جدوجہد ہے وہ جاری رکھے گی، جس میں عدالتی جدوجہد بھی شامل ہے، پرامن احتجاج بھی شامل ہے اور مذاکرات بھی شامل ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے واضح کیا ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر مکمل عمل کیا جائے گا اور خیبر پختونخوا میں تحریک عدم اعتماد کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے انکشاف کیا پہلی بار کہ اگر صوبائی بجٹ پاس نہ کرتے تو حکومت کے گرنے کا خدشہ موجود تھا۔ چونکہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، میرے پاس بھی ادارے ہیں، تو میں یہ سازش بھانپ چکا تھا اور اس لیے میں نے سٹینڈ لیا اور خان سے ملاقات نہیں چھوڑی۔ لیکن الحمدللہ خان کی جو سوچ تھی وہ مجھے پتہ تھی کہ خان نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ اگر ملاقات نہیں کراتے تو حکومت بھی جانے دینا، ورنہ حکومت جانے کا اختیار تو خان کے پاس ہر وقت ہے، جو بھی اس کے پاس موجود ہے۔ تو اس پہ ہمارے اوپر ایک تنقید بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، پلانٹیڈ بات چیت ہوئی، باقاعدہ ایک لابنگ کی گئی ہمارے خلاف۔ لیکن مجھے فخر ہے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر، اپنے پارلیمنٹیرینز کے اوپر، کہ انہوں نے عمران خان کی سوچ کی صحیح عکاسی کی اور صحیح فیصلہ کیا، اور اس کے بعد جب بجٹ کے پاس ملاقات ہوئی تو ثابت ہو گیا کہ عمران خان کسی بھی صورت میں اپنے اس حکومت کو نہیں ابھی تک چھوڑنا چاہ رہے تھے یا کسی کے ہاتھوں توڑوانا چاہ رہے تھے۔ باقی اختیار اب ان کے پاس ہے، آپشن ان کے پاس ہے۔ جبکہ آج خیبر پختونخوا کے علاقے باجوڑ میں ہونے والے بم دھماکے میں اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان، تحصیلدار وکیل سمیت 5 افراد شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ آج شمالی وزیرستان میں ہونے والے ایک قبائلی جرگے نے حکومت کے امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کو واضح کیا ہے کہ اس دفعہ قبائلی عوام کسی صورت اپنے علاقوں سے دربدر نہیں ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں ناظرین گزشتہ کئی ماہ سے 2 مختلف نوعیت کی جو ہے دشمنیاں جاری ہیں، جن میں 5 بچوں اور یہ جو ہے ڈرون اٹیکس وہ بھی جاری ہیں، جن میں 5 بچوں سمیت 17 افراد جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ ان حملوں کی وجہ سے وہاں کے رہائشی مسلسل سراپا احتجاج ہے، پر خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے تحریک انصاف کی، وہ اس وقت زیادہ توجہ اپنی حکومت کے بجائے جو ہے وفاقی حکومت کی جو ہے ان چیزوں کے اوپر دے رہی ہے، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی اپنی جو توجہ ہے مخصوص نشستوں کو محفوظ کرنے پر مرکوز ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ عمران خان صاحب اور دیگر شہریان بشمول شاہ محمود قریشی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اس کے ساتھ پارلیمانی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں پر آنے والی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتی۔ کیا آج کی پریس کانفرنس کے بعد تحریک انصاف مذاکرات کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اور جب سیاسی قیادت کو عمران خان سے ملنے کی اجازت ہی نہیں تو ان مذاکرات کو عمران خان کی حمایت کیسے حاصل ہوگی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں کھیلداس کوہستانی صاحب، وفاقی وزیر مملکت برائے مذہبی امور، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حافظ حمداللہ صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، رہنما JUIF بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، اور سینیٹر علی ظفر صاحب سینئر وکیل ہیں، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ علی ظفر صاحب، آپ کی جانب آج جو آپ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس سے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ جو عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ عاشوراء کے بعد ہم لوگ آپ لوگ احتجاج کریں، اس کے حوالے سے آپ کا کیا لائے عمل طے ہوا ہے؟ چونکہ عمران خان صاحب تو بات ہی نہیں کر رہے مذاکرات کی، وہ تو بات کریں احتجاج کی۔ دیکھیں، ایک چیز تو بہت واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی اس وقت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ آگے جا کے کیا رد عمل ہونا ہے جب تک کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہو۔ بدقسمتی سے پچھلے 1 مہینے سے ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، اور اتنا عرصہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہفتے 10 دن بعد ملاقات ہو جاتی تھی، تو آپ کو ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا بھی علم ہم دیتے تھے، بتاتے تھے، اور وہ پھر اس کے بعد ان کی ہدایت لے کے اس پہ کام ہوتا تھا۔ تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ چونکہ بالکل ان کے ساتھ کسی قسم کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی، وکلاء کی میری اپنی ملاقات نہیں ہو رہی، تو اس لیے اس پہ رد عمل بھی کیا بنانا ہے نہیں، اس لیے چونکہ یہ جو میسج انہوں نے دیا ہے وہ حال ہی میں اپنی بہنوں کے ذریعے دیا ہے، انہوں نے اپنی بہنوں کے ذریعے کہا ہے کہ عاشوراء کے بعد آپ احتجاج کریں، سڑکوں پہ آئیں۔ جی بالکل، یہ میسج ملا ہے، لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ
اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اور کس طرح کرنا ہے، اس کو باقاعدہ عمران خان صاحب نے جو ہدایت دی ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ لینی ہے ہم نے. اس کے بعد اس کے جو بھی ان کا انسٹرکشنز ہوگی اس کے اوپر ہی عمل درآمد ہوگا. جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، وہ ایک شاہ محمود قریشی صاحب کا خط آپ نے شاید پڑھا ہوگا. اس نے یہ بالکل کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مذاکرات کریں، ہم سیاسی جماعت ہیں اور مذاکرات ہونے چاہیے، اور انہوں نے گراؤنڈ ریالٹیز کا بھی ذکر کیا. تو یہ چیز موقف جو ہے ان کا بھی ہم نے لے کے جانا ہے عمران خان صاحب کے پاس، اور پھر ان سے فیصلہ کرنا ہے. کیونکہ آخری جو میری ملاقات ہوئی تھی اس میں اور اس سے پہلے بھی بڑا واضح طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے مذاکرات کرنے کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، کیونکہ نمبر 1 تو ان کو نظر آتا ہے کہ وہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے. اور عمران خان صاحب نے بڑا واضح بتایا ہمیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کیوں چاہیں گی، جو حکومت کر رہی ہیں اس وقت، وہ کیوں چاہیں گی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ سمجھوتا ہو اور کوئی ہم گراؤنڈ جو نارمز ہیں کہ سیاست کس طرح کرنی ہے اس پہ ہماری کوئی مادگی ہو. اور عمران خان صاحب وہ کیوں چاہیں گے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس وقت انہوں نے ہمیں سیاست کرنے کی اجازت دے دی، ہمیں ہمارے جو جمہوری حق ہے، ہمیں احتجاج کے حق کی اجازت دے دی، ہمیں عوام کے ساتھ بات چیت کرنے کی اجازت دے دی، تو یہ حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ اس حکومت کے پاس نہ تو اختیار ہے نہ ان کی نیت ہے، تو وہ کوئی فائدہ نہیں کہ آپ ان سے مذاکرات کریں. یہی پوزیشن ابھی تک چونکہ بعد میں بات نہیں ہوئی، تو یہی پوزیشن ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ہے، اور اس لیے ہم اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایسی فیصلہ نہیں کر سکتے مذاکرات کا جو ان کی انسٹرکشنز کے خلاف ہو. یہ بڑی اہم بات آپ نے ہمیں بتائی ہے کہ آپ کی عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ مذاکرات مت کریں چونکہ پولیٹیکل پارٹیز آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہی ہیں. حافظ حمداللہ صاحب، اگر کوئی تبدیلی آنی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، نو کانفیڈنس موشن آنا ہے، تو آپ کی پارٹی کے بغیر تو نہیں آ سکتا. تو حکومت نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے کہ جی نو کانفیڈنس موشن میں آپ ہمارا ساتھ دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، جمعیت علماء اسلام کا اصولی موقف شاید آپ کو معلوم ہو، 8 فروری کے الیکشن کے بعد ہمارا ایک ہی موقف ہے، وہ یہ کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہو یا اسمبلی، اس کو ہم عوام کی نمائندہ حکومت اور اسمبلی نہیں سمجھتے ہیں. جس طرح ہم اسلام آباد میں وفاق کی حکومت اور اسمبلیوں کو عوام کی نمائندہ اسمبلی اور حکومت نہیں سمجھتے ہیں، یہ تو واضح ہے. اور یہ بھی جمعیت علماء اسلام کا موقف ہے کہ اس کے ساتھ حکومت میں شامل ہونا یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کی مترادف ہے وفاق میں. اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں جب میں اس کو ایک بار یعنی پارٹی اس کو دھاندلی زدہ اسمبلی کہتے ہیں کہ وہاں میرے مینڈیٹ کو لے کے پی ٹی آئی کو دی گئی ہے. پی ٹی آئی کے لیے وہ بھی جعلی ہے. ہاں، پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی پی ٹی آئی کے لیے. جیسے کہ مولانا صاحب نے پس میٹنگ میں پی ٹی آئی کی قیادت جو مولانا صاحب کے پاس آیا، میں خود وہاں بیٹھا تھا، مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے آپ کے لیے ہمارے خلاف. تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں، پھر ابھی جب 9 مئی کے بعد بھی آپ یہ سمجھتے ہیں؟ بالکل 9 مئی کے بعد بھی مولانا کا موقف آیا. 9 مئی کے بعد جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، آپ اس کے بعد بھی سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آپ کے خلاف دھاندلی ہوئی اور ان کے حق میں ہوئی؟ بالکل. خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے وہ فیس سیونگ کے لیے ہے. کس کی فیس سیونگ؟ اسٹیبلشمنٹ کی. اور نو کانفیڈنس موشن اگر لائے جائے، اگر نو کانفیڈنس موشن لائے گی تو جمعیت علماء اسلام کا موقف اس تناظر میں جو اصولی موقف ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس طرح کی کسی بھی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے. جسے کہ کل میں نے میڈیا پر دیکھا کہ مولانا صاحب کے پاس پی ٹی آئی کی قیادت گئی تھی، تو مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ انہوں نے درخواست کی تھی کہ عدم اعتماد کا حصہ اب نہ بنے آپ کی پارٹی. تو میڈیا سے جو مجھے پتہ چلا وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں خیبر پختونخوا کی حکومت کے گرانے میں عدم اعتماد کی تحریک کا حصہ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں. ٹھیک ہے. تو کھیل داس صاحب، علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ اگر ملنے ہی نہیں دیں گے ان کو اپنے لیڈر سے، تو اگر آپ مذاکرات چاہتے بھی ہیں تو وہ مذاکرات کا پیغام جو باقی لیڈرز نے دیا ہے وہ کیسے ان کے پاس لے کے جائیں گے؟ دوسری طرف آپ کے اپنے جو دوست ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت جاری ہے اور جو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے وہ بھی جاری ہے، مگر میں نو کانفیڈنس میں حصہ نہیں لوں گا.
دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب انتہائی میرے لیے محترم ہے اور سینئر سیاستدان ہے، اور ہماری قیادت ان کے پاس ہمیشہ جاتی رہتی ہے، ان کا احترام بھی کرتی ہے، ان سے رہنمائی بھی لیتی ہے۔ اگر یہ پارلیمنٹ جعلی تھی تو میں سمجھتا ہوں اس جو 1.5 سال کے دوران سب سے ہمارا اس حکومت کا جو اہم کام تھا وہ 26ویں آئینی ترمیم تھی۔ اس پارلیمنٹ میں اس ترمیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے مکمل رہنمائی کی، اور پی ٹی آئی کو بھی اس میں شامل کیا گیا، ان کی خواہشات کو بھی شامل کیا گیا، اور اس کے بعد یہ ترمیم ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگرچہ آپ قانون سازی کا حصہ بھی ہیں، اگر آپ پورے پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مخصوص سیٹیں بھی ابھی جو آپ کو ملی ہے آپ وہ بھی آپ اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ظاہر ہے وہ حصہ بنیں گے کے پی کے میں بھی، نیشنل اسمبلی میں، تو یہ پھر جعلی سیاست تک یا پوائنٹ اسکورنگ تک یا اختلاف آپ یہ کر سکتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں اس پورے نظام کا آپ حصہ ہیں، اور آپ حصہ بھی ہیں اور آپ سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ اب جو علی ظفر صاحب نے ایک اہم بات کی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ چونکہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ شاید حکومت بھی چاہتی ہے کہ مذاکرات ہو، چونکہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ ایک الگ جیل سیل کے اندر ہیں، تو تمام لوگوں کا جو ایک اکٹھے ایک خط لکھنا کہیں نہ کہیں تو فیسیلیٹیٹ ہوا ہوگا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہو تو ملنے دیں خان صاحب سے، تو ملنے دیں ان کو۔ پہلی بات کہ خان صاحب جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں مکمل ان کو اطلاعات ہر معاملے کی ہوتی ہے، اور آپ یہ پہلی اہم بات یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب سینئر وائس چیئرمین پارٹی کے ہیں، بڑے انتہائی اہم رہنما ہیں، اور باقی جو اراکین ہیں وہ وفادار بھی ہے ان کے ساتھ، اور ایک مشترکہ ان کی ایک بات آئی ہے اور اس کا جواب بانی پی ٹی آئی نے اپنے ٹویٹ میں کل دے دیا ہے۔ تو اگرچہ وہ کوئی جا کے اسے ملنے سے پہلے ہی جو شاہ محمود قریشی جو خط ہے اس کا جواب آپ کو عمران خان کے ٹویٹ میں نظر آئے گا، یعنی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کسی بھی حال میں نہیں چاہتے، جو علی ظفر صاحب بھی بات کریں۔ عمران خان صاحب بالکل مذاکرات چاہتے ہیں، غیر آئینی مذاکرات چاہتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ ایک طرف یہ ملٹری کے ساتھ، ایک طرف یہ ملٹری، ایک طرف یہ ملٹری پہ الزام لگاتے ہیں، ان کو سیاست میں گھسیٹتے ہیں، ان کو بدنام کرتے ہیں، ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں، دوسری جانب کھلے عام اپنے ٹویٹ میں یا آج ان کے میٹنگ میں بھی یہ اظہار ہوا کہ ہمیں اگر بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کیے، جس طرح ان کو عادت پڑی ہوئی ہے 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا کے بٹھایا گیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں کبھی بھی اس چیز کا حامی نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ان کو گیٹ 4 کی بجائے شاعرہ دستور پہ جو وزیر اعظم ہاؤس ہے ان کی طرف دیکھنا چاہیے، ان سے ڈائلاگ کرنا چاہیے، اور وہ تب دیکھنا چاہیے جب آپ کی صفوں کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کو آپ ویلکم کریں، جس طرح ساہیوال کا ایک ایم این اے آپ کے پاس ابھی آئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری آپ کو پتہ ہے رات میں بلوچستان کی حکومت ہماری تبدیل ہو گئی، ہمارے سینیٹ میں جو اکثریت تھی وہ اقلیت میں تبدیل کس نے کی تھی؟ اور یہ کام ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ جو ساہیوال سے ایم این اے آیا، یا آئندہ اگر ہماری کسی سے بات چیت ہے، مختلف جماعتوں سے ان کا رابطہ ہے، جس طرح ہمیں 26ویں آئینی ترمیم میں، تو میں سمجھتا ہوں وہ ان کا ایم این اے جو ہے، ان کا ضمیر، ان کا وہ پاکستان کے خاطر پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اور کوئی کتنے آپ کے صفوں میں آنے کو تیار ہیں؟ آپ دیکھ لیں، آپ منیر دیکھ لیں۔ یہ جو میں بڑا حیران تھا کہ جب ہم نے بجٹ پاس کروایا تو مخالفت میں 55 ووٹ آئے ہیں۔ کدھر تھے باقی اراکین؟ جو پارٹی اپنے جو کہتی ہے ہمیں بجٹ منظور نہیں ہے، بجٹ عوام دشمن ہے، اپنے جو 85 اراکین ہیں وہ اسمبلی کے اندر نہیں بٹھا سکتی، تو وہ جماعت میں سمجھتا ہوں تتر بتر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، دڑا بندی کا شکار ہے۔ ہمیں کچھ کرنے کی، ہم کوئی ایسا کام غیر آئینی نہیں کریں گے، ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں کریں گے، ہم کوئی کسی کو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کی خاطر، پاکستان کی معیشت کے خاطر، اور جو دیکھیں اب تھک گئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب تھک گئے ہیں، جو باقی جنہوں نے خط لکھا ہے وہ عمران خان کے رویے سے تنگ ہے سارے لوگ۔ اور میں سمجھتا ہوں آج ان کے پارلیمانی لیڈر جو ہے جو موجودہ نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے بھی کہا ہے بات چیت کی جائے۔ یہ الگ بحث ہے کس سے بات چیت کی جائے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو سب مائنس عمران خان، اور آج کی میٹنگ مائنس علیمہ خان تھی، جو اس کی بہن ہے آ کے عمران خان کا موقف سناتی ہے، یا دو بہنیں کل جو ٹویٹ کیا گیا ان کے بہنوں نے، آپ نے بڑی دلچسپ بات کر دی۔ آج سے بڑی
مطلب قریب ہی مجھے یاد ہے کہ مائنس نواز شریف کی بات ہوتی تھی، اور اب نواز شریف صاحب فیڈرل گورنمنٹ میں تو کم از کم اس میں فرق ہے، اس میں فرق. نواز شریف کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، عمران خان خود اپنے آپ کو مائنس کیا، کسی نے اس کو مائنس نہیں کیا. اس کے خود رویے نے، اس کی سیاست نے، اس کی طرز عمل نے، اس کی جو ان کے انداز نے ان کو خود مائنس کیا. نواز شریف کو جبرن کیا گیا تھا. اب سیاست کس طرف جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف دیکھیے آنے والے دنوں کے اندر ابھی سینٹ کے حوالے سے جو الیکشنز خیبر پختونخوا میں ہونے تھے وہ بھی نہیں ہو سکے، اور کیا جو اب مخصوص نشستوں کے اوپر اراکین آئیں گے خیبر پختونخوا کے اندر، کیا وہاں کے پی ٹی آئی کے اسپیکر ان کو حلف لینے دیں گے کہ نہیں لینے دیں گے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مخصوص نشستوں کی بندر بانٹ تو اب ہو گئی ہے، مگر اب بڑا سوال یہ ہے کہ سینٹ کے اندر خیبر پختونخوا کے جو اراکین ہیں ان کے الیکشنز ہونے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ کیا جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے وہ الیکشنز کرے گی؟ دوسرا کہ جو مخصوص نشستوں پہ لوگ آئے ہیں مختلف جماعتوں کے سوائے پی ٹی آئی کے، کیا جو اسپیکر ہیں وہ ان سے حلف لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ علی ظفر صاحب، آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر یہ کوئی لائے عمل طے ہوا ہے کہ جی آگے کیا کرنا ہے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، جہاں تک یہ کیس کا تعلق ہے، اس میں ہم نے اس کیس کو مسترد، اس کی ججمنٹ جو ہے اس کیس کی اس لیے مسترد کی ہے کہ نہ صرف ہمیں نہیں سیٹیں دی گئیں پی ٹی آئی کو، یہ کہا گیا کہ آپ نے پی ٹی آئی نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، جو بھی انہوں نے وجوہات دی، لیکن نہ صرف ہمیں سیٹیں نہیں دی گئیں بلکہ سیٹیں جو ہیں ان پارٹیز کو دی گئیں جو اس کے مستحق ہی نہیں آئین کے تحت. یہ جو سیکنڈ والا پورشن ہے یہ زیادہ غیر آئینی ہے، اور ہم نے اس کے اوپر ابھی ہم قانونی فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہم قانونی جو ہماری جو بھی ریویو اس میں پاسبل ہے یا جو بھی اس میں لیٹیگیشن پاسبل ہے ہم کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کو ہم ججمنٹ کو کسی نہ کسی طرح سے درست طریقے پہ درست سمت لے کے جائیں. مگر ریویو کا سکوپ تو بڑا نیرو ہوتا ہے، عملی طور پہ سیاسی طور پہ بھی تو آپ کے پاس چوائسز ہے خیبر پختونخوا میں، اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوا؟ جی ابھی اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ کس طرح اس کو ٹیکل کرنا ہے. جو بھی ہم اس پہ فیصلہ کریں گے اس کو آئین اور قانون کے مطابق ہی ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم کوئی ایسی بات کریں، ایسی کوئی حرکت کریں جو کہ آئین کے خلاف ہو، جس طرح کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ان پاور ہیں کر رہی ہیں. ہم اسی قسم کی حرکت نہیں کرنا چاہیں گے. ہم چاہیں گے کہ ہم نے جو بھی سیاسی اس پہ عمل درآمد کرنا ہے وہ قانون کے مطابق. آپ کو قانون سے اور عدالتوں سے کتنی امید ہے؟ چونکہ ابھی جو تعیناتی حال میں ہوئی ہے ججز کی، خاص طور پہ پشاور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں ان کی بھی جو تعیناتی ہوئی ہے، آپ نے تو ان کے فیور میں ووٹ بھی نہیں ڈالا، تو کیا امید ہے آپ کو ججز سے آفٹر دا لیٹسٹ اپوائنٹمنٹس؟ دیکھیے جے سی پی کی جس طرح انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنائی ہے 26ویں ترمیم میں، اس میں تو ووٹس ہر بار ہی حکومت اور ان کے اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کے پاس ووٹس ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے جے سی پی بنی ہے ہم نے جس کو بھی ووٹ دیا ہے وہ بہرحال اگر حکومت نہیں چاہتی تو وہ ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں ہمارے، اور وہ اپنی من پسند ووٹنگ کے مطابق وہ اپنی بھی اپوائنٹ کر لیتے ہیں، چیف جسٹس بھی اپوائنٹ کر لیتے ہیں. مگر جو کرنٹ چیف جسٹس ہے ان کی اپوزیشن آپ نے کی خاص طور پہ، تو وہ کس بنیاد پہ کی جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں؟ یہ دیکھیں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ایشو یہ تھا کہ ہمارا خیال تھا کہ اگر کوئی اور وجہ نہ ہو تو یہ پھر چیف جسٹس سینئر موسٹ ہی ہونا چاہیے. آئین میں تو گنجائش ہے کہ چیف میں سے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ اسی طور پہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ سینئر موسٹ کو لیں. تو سینئر موسٹ اس میں اور ہمیں کوئی ایسی وجہ نہیں نظر آئی کہ سینئر موسٹ کو کیوں نہیں بننا چاہیے تھا، تو ہم نے اس لیے ووٹ کیا. اور ہم نے یہ بھی سمجھایا باقی جو ممبران تھے اس کو، ان کو بتایا کہ جناب آپ پہ یہ قدغن نہیں ہے آئین میں کہ آپ سینیورٹی کا پرنسپل نہیں فالو کریں. آئین نے تو کہا کہ آپ تینوں میں سے کسی کو چوز کر لیں، تو اصول یہی ہونا چاہیے کہ ہم سینئر موسٹ کو کریں. لیکن اگر اور وجہ ہے پھر آپ تبدیل کر سکتے ہیں، تو ہمیں کوئی وجہ دوسری نہیں دی گئی
کوئی جو سینئر موسٹ تھے ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں تھی یا کوئی ایسا سرکمسٹانس نہیں تھا کہ آپ سیکنڈ کے پاس کیوں آپ گئے. تو حافظ حمداللہ صاحب، چونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں JUIFA کے کافی اہم رول تھا، اب جو ججز کی تعیناتیاں ہوئی ہیں اور سینیورٹی پرنسپل کو بائی اینڈ لارج دفن کر دیا گیا ہے، سوائے سندھ ہائی کورٹ کے باقی جو ججز آئے ہیں اور تعینات ہوئے ہیں وہ سینئر موسٹ نہیں تھے. آپ مطمئن ہیں اس تعیناتیوں سے؟ دیکھیے بنیا صاحب، ایک بات تو میرے بھائی نے کی ہے کھیلداس نے کہ جمعیت علماء اسلام ہمارے ساتھ تھی 26ویں آئینی ترمیم میں. آپ نے بھی ابھی سوال میں یہی اٹھایا، جمعیت علماء اسلام 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ جمعیت علماء اسلام 26ویں آئینی ترمیم میں آئین کے ساتھ تھی، کیونکہ حکومت اور حکومت کی جو پارٹنر پارٹیاں ہیں وہ رات کے تاریکی میں پارلیمنٹ میں اتوار کی رات، اتوار کے بازار انہوں نے لگایا تھا. کس مقصد کے لیے؟ ایک کالے ناک کے ذریعے 73 کی آئین کے چہرے کو ڈسانا، یہ ان کا ارادہ تھا. مولانا صاحب نے اس کالے ناک کا سر کچل دیا 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. مگر جو تعیناتیاں ہوئی ہیں وہ سینئر موسٹ پرنسپل تو ختم کر دیا. تو اس لیے ہم نے 73 کے آئین کو جتنا بچا سکتے ہیں اتنا ہی ہم نے بچایا، کیونکہ یہ چاہتے تھے 20 سے 22% 73 کی آئین کی چہرے کو مسخ کرنا، تاکہ اس کا چہرہ ہی 73 کا نہ ہو. اور راتوں رات 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں مولانا صاحب نے اس پر پاؤں رکھ کے ان کو روک دیا، 2 مہینے تک کسیٹا. اور اس پوری پروسیس میں اب جو تعیناتیاں ہوئی ہیں اسے اب جو 26ویں آئینی ترمیم اب مس یوز کیا جا رہا ہے. اگر قانون کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو تعیناتیاں ہو رہی ہے، میں تو قانون کا ماہر نہیں ہوں، وہ جو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو اگر غلط ہو رہا ہے قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں، پھر تو غلط کو غلط کہنا ہمارے شیوہ ہے، ناجائز کو ناجائز کہنا یہی سچائی ہے. لوگ آپ کے بارے میں یہ بھی کہیں گے کہ بلوچستان کے اندر آپ نے مائنز اینڈ منرلز کا جو بل ہے آپ نے اس کے فیور میں ووٹ ڈال دیا، حالانکہ آپ باہر تقریریں کرتے رہے کہ جی ہم اس کے خلاف ہیں، اور پھر آپ نے عدالت میں جا کے اس کو چیلنج کر دیا کہ میری بات سنیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ اینڈ رننگ ود دا ہیئر یہ ہو رہا ہے. دیکھیے میری بات سنیے. ابھی علی ظفر صاحب نے سینیرٹی کی بات کی، ہمارے ساتھ یہ تسلیم کیا گیا تھا کہ آنے والا چیف جسٹس سینیرٹی کی بنیاد پر ہوگا. باقی جو اس کے بعد جو چیف جسٹس آئے گا وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئے گا. لیکن اس وعدے پہ عمل نہیں ہوا، نہ پیپلز پارٹی نے وہ وعدہ نبھایا، نہ مسلم لیگ نے. بڑی اہم بات آپ نے کی. ایک بات اور، جہاں آپ نے مائنز اور منرلز کی بات کی، سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے پارٹی کے اراکین کو شوکاز نوٹس پہلے پڑھ تو رہتے بل. میری بات سنیے، شوکاز نوٹس اس کی بہت بڑی تفصیل ہے. شوکاز نوٹس جاری کیا ہے، آہستہ آہستہ اس شوکاز نوٹس پہ عمل بھی ہوتا جا رہا ہے. سر انہوں نے بھی شوکاز نوٹس PTI والوں نے جاری کیا ہے. جو پیکا کا بل پاس ہوا تھا وہ دن اور آج کا دن انہوں نے امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے شوکاز نوٹس ہوا میں نہیں جائے گی جس طرح دیگر پارٹیوں کی شوکاز نوٹس. مگر جو آپ نے بات اہم کی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ جی سینیورٹی کے پرنسپل کو کہا تھا کہ کم از کم ہم اس کو ایک پرائرٹی تو دیں گے، وہ بھی آپ نے نہیں دیا. اب یہ کیا سر آئی ہیں کہ آپ تو 27ویں آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی کچھ پتہ نہیں یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے، مگر بہرحال رومرز ہیں کہ آپ کچھ بجٹ کے یا فائنینشیل معاملات کے حوالے سے کچھ مختلف لانا چاہ رہے ہیں. رؤف عطا صاحب نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں، پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو سابق فاٹا کے علاقے ہیں وہ واپس آپ دے رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو. منیر، پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا بنیادی کام یہ ہے قانون سازی کرنا. 18ویں ترمیم بھی اسی پارلیمنٹ نے لائی تھی، 26ویں آئینی ترمیم ہو یا آئندہ کوئی 27ویں ترمیم ہو. مگر اس سلسلے میں جو بات چیت مختلف پروپیگنڈا کی جا رہی ہے، مختلف مفروض کی بنیاد پہ بات کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اتنا بڑا فیصلہ آئینی جیسے 26ویں آئینی ترمیم ہے، مولانا صاحب کا اختلاف ہم نے تسلیم کیا، ہم نے پھر پوری ڈبیٹ ہوئی، مگر سینیورٹی پرنسپل پھر بھی بائی پاس کیا. کوئی بھی غیر آئینی کام نہیں ہوا ہے آج تک. غیر آئینی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو رولز ہیں جو وہ ججز لے کے آ رہے ہیں، اور یہ شاید آگے جا کے یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گا جہاں پہ سب سے بڑی پارٹی اس کمیشن میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے ووٹ اور اختیار ہے اپنی رائے کا نقطہ نظر پیش کرنے کا. کوئی ایسا کام ہم نہیں کر رہے. جو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ اس طرح کی کئی باتیں کی جا رہی ہیں.
دیکھیں جب تک کوئی بھی ترامیم لائیں گے تو ظاہر ہے ہم پارلیمنٹ میں تمام جماعتوں سے بشمول پتہ نہیں آزاد ہیں سنی کونسل ہے مجھے یہ بھی نہیں پتہ جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں ان کو کیا کس نام سے میں پکاروں مجھے نہیں پتہ. اچھا ابھی تو شارٹ آرڈر ہی آیا ہے. میں نے نیشنل اسمبلی کی جو لسٹ پڑھی ہے اس میں سنی کونسل ہے جی جو فیصلے سے لگتا ہے کہ وہ آزاد ہے. تو جو بھی ہیں تو بہرحال ہم ان سے بھی مشاورت کریں گے. ہم تو 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے جب بھی میں کہتا ہوں یہ ہمارا کام ہے بنیادی اور جو بھی ترامی قانون سازی کرنا اور وہ ملک کے بہتری کے لیے ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے اور اس میں ہم اتفاق رائے سے لاتے ہیں. 18ویں ترمیم میں بھی اتفاق رائے پیدا کیا گیا. 26ویں آئینی ترمیم میں وہ بڑی یہ اہم بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تمام ان کی خواہشات کو اس ترامیم میں شامل کیا گیا تبھی یہ ہوئی تھی. تو مطلب اتفاق رائے سے ہوئی تھی. تو اب بھی جو 27ویں ترمیم آئے گی جب بھی آئے گی تو وہ ڈسکشن ہوگی اسمبلی میں ٹیبل ہونے سے پہلے. جب بھی آئے گی کب آئے گی اور اس کے کیا مقاصد ہوں گے اس لیے چونکہ آئینی بینچز جو ہے وہ قیام ہوئے تھے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پھر ان کا کیا ہوا ان کی افادیت کیا ہوگی اور کوئی اور بھی فائنینشیل معاملات دیکھے جائیں گے. 18ویں ترمیم کے رول بیک کے بارے میں کیوں بات ہو رہی ہے ہم پوچھیں گے. ہمارے کچھ سابق سینیٹر منسٹر صاحب بھی ہیں علی ظفر صاحب سے بھی پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب یہ سوال بڑا ضروری ہے کہ قومی سیاست کس طرف جا رہی ہے. ایک طرف سے پی ٹی آئی کے جتنے بھی لیڈر ہیں شاہ محمود قریشی سمیت انہوں نے کہہ دیا کہ آپ مذاکرات کی طرف جائیں. دوسری طرف عمران خان صاحب کا بیان آیا کہ شورا کے بعد آپ احتجاج کریں اور اگر بات کرنی ہے تو صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنی ہے. علی ظفر صاحب اب کیا یہ تھکان آ گئی ہے پارٹی لیڈرز کی وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ صرف ملٹری سے بات کریں تو پھر تو آپ اسی ادارے کو اور مضبوط کر رہے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ سیاست میں نہ آئے. دیکھیں میری بات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے ایک دو بار. انہوں نے پہلے بھی یہ اظہار کیا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی ہونے کے ناطے ہمیں سیاسی بات چیت بھی کرنی چاہیے. یہ بھی ایک حل ہے جو ہمیں یہ جو وینیو ہے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور ان کا پہلے خیال تھا کہ وہ شاید عمران خان صاحب کو خط لکھیں گے لیکن چونکہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی تو انہوں نے اب یہ پبلکلی اس خط میں اظہار خیال کیا ہے. وہ ایک پرانے پولیٹیشین ہیں اور وہ ہمیشہ ایک پولیٹیکل سوچ رکھتے ہیں اور ان کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ میں مذاکرات پولیٹیکل جاری رہنے چاہیے. اب جہاں تک تعلق ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے بات کی میں دو چیزیں واضح کر دوں کیونکہ اس پہ بھی میری عمران خان صاحب سے بات ہوئی تھی. انہوں نے جس طرح میں پہلے بتایا انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر صورت میں کسی صورت میں بھی ان پولیٹیکل پارٹیز جو کہ سٹولن مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہیں چوری کے مینڈیٹ سے آئی ہیں الیکشن لڑ کے تو ان سے ساتھ انہیں بات نہیں کرنی. ان کے پاس اختیار بھی نہیں اور نیت بھی نہیں. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہتی ہے نیشنل ایشوز پہ اور اس وقت بہت آپ کو یاد ہے بڑے کرائسس تھے پاکستان میں ابھی بھی ہیں ٹیررزم کا کرائسس ہے اور انڈیا کا بھی جو خطرہ ہے وہ ختم نہیں ہوا. تو اگر ان ایشوز پہ بات کرنا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ تو انہوں نے کہا تھا میرے دروازے کھلے ہیں. اب آپ کا سوال کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں تو میرا خیال ہے وہ جواب خود ہی حکومت نے دے دیا ہے. آپ کو ڈیفینس منسٹر کی شاید اسٹیٹمنٹ یاد ہو انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ ایک ہائبرڈ نظام میں ہم اس وقت چل رہے ہیں. اچھا دیٹس کلیئر. مگر چونکہ آپ سینٹ کے اندر ہیں کیا آپ کو کبھی اپروچ کیا گیا ہے کہ جی 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے چونکہ رؤف فتح صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہے اور وکیل بھی ہے آپ کی طرح انہوں نے کہا ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اگر آئے. دیکھیے جی یہ حکومت جو ہے یہ ایک بہت لالچی قسم کی حکومت ہے. 26ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے تقریباً کنٹرول کر لیا ہے اپوائنٹمنٹس کا پروسیس عدالتوں کا جو کہ شاید ضیاء الحق صاحب کے زمانے اور مشرف صاحب کے زمانے میں بھی نہیں ہوا تھا. انہوں نے اس حد تک کنٹرول کر لیا ہے اپوائنٹمنٹ کا پروسیس آئینی ترمیم کے ذریعے. لیکن ان کی اب تک لالچ ختم نہیں وہ اب چاہتے ہیں کہ ٹوٹل کنٹرول ہو. اور یہ جو عطا صاحب نے کہا یہ ریومر تو ہے ابھی اس کی مجھے ایویڈنس نہیں ملا کوئی شہادت نہیں ملی لیکن
یقینی طور پہ باتیں میں نے بہت سنی ہیں. اچھا اس کے ہو اوپر سکتا ہے میرا خیال ہے حمداللہ صاحب کچھ کہنا چاہیں گے، چونکہ 27ویں آئینی ترمیم میں اور حکومت کیا چاہ سکتی ہے؟ جس طرح کہ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں مکمل طور پہ عدالتوں کو کنٹرول کر لیا، کیا چاہے گی؟ دیکھیے 27ویں آئینی ترمیم میں جو میں سن رہا ہوں ہو سکتا ہے غلط ہو، میں غلط ہو سکتا ہوں. ایسا نہ ہو کل آپ کے لیے بھی مشکل ہو، میرے لیے بھی مشکل ہو. ایک تو یہی بات ہے کہ ایک آئینی عدالت تشکیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاٹھا کی مرجر کو یعنی پاٹھا کے انضمام کو ریورس کیا جا رہا ہے، یعنی پاٹھا کو پرانی حالت پر برقرار دیا جاتا ہے تاکہ وہ فیڈرل و مرکز کے پاس ہو. کیوں؟ اس لیے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے ایکٹ پاس کرنا ضروری ہے تاکہ وزیرستان میں جتنی بھی معدنیات ہے، جتنی بھی مائنز ہے، وہ مرکز کے اختیار میں آ جائے. لیکن وہ پاس نہیں ہو رہا ہے وہ ایکٹ، اس لیے ابھی پاٹھا کو ریورس کیا جا رہا ہے مرکز کے ساتھ ملا کر، تاکہ پاٹھا میں جتنی بھی مائنز ہے، جتنی بھی معدنیات ہیں، جتنی بھی ذخائر ہے، وہ مرکز کے پاس آ جائے، جس طرح وہ یوز کرنا چاہے اس کا اختیار. اچھا یہ بات درست ہے کھیلداس صاحب؟ بالکل میرے پاس آخری سیکنڈز کچھ رہ گئے. پہلی بات تو اس بل سے میں سمجھتا ہوں کوئی صوبائی خود مختاری یا صوبے کا جو ریسورس ہے ان سے کوئی نہیں چھین رہا ہے. تو آپ ریجیکٹ نہیں کر رہے کہ ایسی کوئی کاوش ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کوئی بھی قانون سازی کرنا یا بل لانا یہ حکومتوں کا کام ہے. تو خود مختاری اس سے کی نفی نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. صوبے کے جو وسائل ہیں ان کو ہی ملیں گے، ان کو ریسورس ان پہ ہی استعمال ہوں گے. ایسا کوئی ہاں ملک کو فائدہ ہوگا، اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، صوبوں کو فائدہ ہوگا. چلیں پھر دیکھیں گے کہ باقی صوبے جو ہے اس کا خیر مقدم اگر کریں گے تو پھر کیا یہ بات خیبر پختونخوا تک محدود ہوگی؟ سندھ میں بھی یہ بل پاس ہوگا، کے پی کے میں بھی یہ ہوگا اور بلوچستان میں بھی ہوا ہے. اچھا تو یہ بل پاس ہوگا اور اس کے جو کچھ علاقے وہ فیڈرل کے پاس چلے جائیں گے؟ نہیں، میں جو منرل کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو جہاں جہاں منرلز ہیں وہ فیڈرل کے پاس جائے گا؟ نہیں، فیڈرل کے پاس نہیں آ رہے. میں کہتا ہوں وسائل وہیں انہی کو ملیں گے. کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے جو وفاق ان سے واپس لے رہا ہے. اللہ خیر کرے جی. بہت بہت شکریہ کھیلداس صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. حمداللہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. علی ظفر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، مور انسرٹنٹی وین اٹ کمز ٹو لا میکنگ ان پاکستان. آگے جا کے دیکھتے کہ کیا ہوگا. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.